السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3، تختی نمبر 15 اور تشدید کے بعد تشدید۔ تو کل جو ہم نے کلمات پڑھے تھے وہ بھی یہی تھے کہ تشدید کے بعد اگر تشدید آ جائے تو ان حرفوں اور ان کلمات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آج اس تختی کا آخری سبق ہے جس کے اندر ہمارے 2 کلمے بچ گئے تھے، من شر النفاثات اور فعال لما یرید۔ اب یہاں پر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف یہ بتانے والا ہوں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوں گے اور ان کلمات کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور ان کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہے من شر النفاثات۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ میم نون زیر من، شین را زبر شر، را نون زیر رن، من شر نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر ہم سانس نکالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تو ہم نے اگر بیچ میں سانس نہ نکالے تو یہاں پر 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کیا کریں گے، ایک کے اوپر کیا کریں گے، جیسے من شر نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، من شر نفا سا کھڑا زبر سا، من شر نفاثا تا زیر تی، من شر النفاثات۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ من شر النفاثات کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے میم کے نیچے زیر، ان کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، یعنی یہ حرکت والا حروف ہے۔ اور اس کے اندر نون کے اوپر کیا ہے، جزم ہے اور آگے شین آ گئی، تو یہاں پر کیا ہے، اخفاء والا حروف آ گیا۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اخفاء کریں گے، اور اخفاء کہتے ہیں ناک کے اندر آواز کو چھپانا، جیسے من شر۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اخفاء، اور اس میں کیا ہے، ناک کے اندر آواز کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد را کے اوپر تشدید ہے تو را پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی۔ پھر نون کے اوپر تشدید ہے تو نون بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح فا کے اوپر تشدید ہے تو فا نون کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، یعنی یہاں پر 3 تشدید اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تو ہم اس کو کیا ہے، کس طرح پڑھیں گے، سب سے پہلے شین کو را کے ساتھ ملانا ہے، پھر را کو نون کے ساتھ، پھر نون کو فا کے ساتھ، پھر فا کے اوپر جو کھڑی حرکات ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں من شر النفاثا، تو یہاں پر کھڑے زبر ہیں، میں ان کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا، من شر النفاثات۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر وقف کیا جائے تو یہاں پر آخر میں زیر ہے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہے۔ ٹھیک ہے، وقف بالاسکان کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے سے ساکن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کریں، ساکن کر دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اخفاء کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور جزم جو ہوتی ہے، جزم کا دوسرا نام سکون ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ تا زبر ات۔ ٹھیک ہے، اس جزم کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، اس کے اوپر سکون کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، آواز کو نہیں نکالتے۔ ٹھیک ہے، جیسے ال، لام کے اوپر جزم ہے الحم، میم کے اوپر جزم ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، جزم کا دوسرا نام سکون ہے، جب بھی کسی حرف کے اوپر جب جزم ہوتی ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی رک جائیں گے، تو وہاں پر ہم سکون کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا ہے من شر، اب را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے، جیسا کہ من شر، اسی طرح قل اعوذ برب اب یہاں پر را موٹی ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اب یہاں پر را کیا ہے، باریک ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں من شر، پھر آگے نون کیا ہے، تشدید ہے۔ جب نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہے، اور غنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے ناک کے اندر آواز کو لے جانا، جیسے من شر النفاثات۔ اب یہاں پر فا کے اوپر تشدید ہے اور کھڑا زبر بھی ہے،
تو ہم کیا کریں گے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے من شر النفاثات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور جو زیر ہوتی ہے اس کو نہیں کھینچتے، یعنی جو 3 حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش، اس کو بالکل نہیں کھینچنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وقف کون سا ہوگا، وقف بالاسکان۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے فعال لما یرید، جو کہ سورۃ بروج کے اندر آیات ہے۔ تو یہاں کیا ہے، اب ہم اس کے حرفوں کو کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، فا کو میں عین کے ساتھ اس لیے ملاؤں گا کیونکہ عین کے اوپر تشدید ہے، تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اور اس طرح عین الف زبر آ، فا آ، تو یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا۔ تو دیکھیں، فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا آ، لام دو پیش لام لل، لام زیر لی، فعال لی، میم الف زبر ما، فعال لما، یا پیش یو، فعال لما یو، را یا زیر ری، فعال لما یری، دال پیش دو، فعال لما یرید، وقفا فعال لما یرید۔ اب یہاں پر دیکھیں، فا کے اوپر زبر ہے، میں نے اس کو بالکل نہیں کھینچا، اور عین کے ساتھ میں نے ملا کر پڑھا کیونکہ عین کے اوپر تشدید ہے۔ پھر عین کو میں نے الف کے ساتھ اس لیے ملایا، الف ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا، فا، لام، لام دو پیش لل۔ اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے، لام کو میں نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لام، لام دو پیش لل، لام زیر لی، فعال لی، میم الف زبر ما۔ پھر یہاں پر حروف مدہ آ گیا، الف مدہ ہو گیا۔ آگے کیا ہے، یا کے اوپر پیش ہے، تو اس کو میں بالکل نہیں کھینچوں گا، ٹھیک ہے۔ یو، فعال لما یو، را یا زیر ری۔ اب یہاں پر یا ساکن ہے، پیچھے زیر آ گئی، تو یہ یا مدہ ہے، اس کو میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا، اور آگے جو دال ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کو بالکل نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اب وقفاً کس طرح ہوگا، فعال لما یرید، آخر میں جو وقف ہے وہ وقف بالاسکان ہے، اور آخر میں دال کے اوپر قلقلہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اجرا تھا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ ان حرفوں کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک کے اندر آواز کو چھپانا۔ اب اخفا جو ہے نا، یہ نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، کہ نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اس کے بعد کیا ہے، 15 حرفوں میں سے تسجد ذن، زس شس ذن، تضفق کن، تا سا جیم دال، اسی طرح یہ جو حروف ہیں اگر یہ آ جائیں نون ساکن نون تنوین کے بعد، وہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور اخفا کا جو مطلب ہے وہ ہے ناک کے اندر آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ جیسے من غنہ اور اخفا میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ من، یہ غنہ، من، یہ پیچھے میں چھپا رہا ہوں آواز کو۔ اس کے بعد جزم ہے، تو جزم کا دوسرا نام سکون ہوتا ہے، جن حرفوں کے اوپر جزم ہوتی ہے ہم اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اور ساکن کا مطلب سکون ہی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحم، رک ہم لام کے اوپر رک رہا ہوں، پھر میم کے اوپر سکون کا مطلب سکون کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا ہے، یہاں پر من شر، تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ را باریک ہے، اگر را کے نیچے زیر ہوتی ہے تو وہ را باریک ہوتی ہے۔ یہاں پر من شر، رن را باریک ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب رب، وہاں پر را موٹی ہے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہو را موٹی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ اس کے بعد نون مشدد، اب یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے، من شر، تو یہاں پر میں غنہ کر رہا ہوں، نون مشدد کے اندر اور میم مشدد کے اندر غنہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے تو وہاں پر غنہ کرنا ضروری ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، جیسے من شر ان، ٹھیک ہے۔ تو غنہ کا مطلب گنگنانا ہے،
یعنی ناک کے اندر آواز کو لے جانا، ٹھیک ہے، اور اس کو کتنا لے جانا ہے؟ ایک الف کے برابر تک، یعنی اتنی دیر لگے جیسے ہم ایک الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، با الف زبر با، ان الذین، ٹھیک ہے۔ تو جب نون مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کھڑی حرکات، جیسے فا اور سا کے اوپر کھڑی حرکات ہیں، تو اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھڑی حرکات کے جو تختی تھی میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، تو یہ حرکات کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ جیسے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اسی طرح ان کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ یہاں پر یہ پڑی حرکات ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتی ہیں؟ کھڑی حرکات ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے آگے؟ کھڑی حرکات کے بعد کیا ہے؟ نون تنوین ہو۔ جیسے نون تنوین کون سا ہوتا ہے؟ جیسے فعلن، اسی طرح یہاں پر نون تنوین، یہاں پر ایک مثال ہے لیکن اس کے اندر ادغام ہو رہا ہے، یہ بھی ادغام نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو نون ساکن اس سے مل جاتی ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ فعلن، ٹھیک ہے، آخر میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو نون تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر 2 پیش ہیں تو یہاں پر اس کو نون تنوین کہتے ہیں، لیکن یہ جو لام کے ساتھ مل رہی ہے اس کا ایک اور قاعدہ قانون ہے جو تجوید کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صرف میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، اس کے اندر غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ نون تنوین یعنی 1 زبر 1 زیر 1 پیش جس طرح حرفوں کے اوپر آتی ہے، اس طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی حرفوں کے اوپر آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے سوال وہ ہے وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان وہ ہوتا ہے یعنی جو آخر میں جب ہم آواز کو ختم کرتے ہیں اور سانس کو توڑتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اصل میں العالمین ہے لیکن ہم نے پڑھا عالمین۔ اب یہاں پر جو میں رکا ہوں یہ کون سا میں نے وقف کیا ہے؟ تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ یہ 5 موقع ہیں، 1 زبر ہو آخر میں، 1 زیر ہو آخر میں، 1 پیش ہو آخر میں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف بالاسکان سے تھوڑی سی، تو یہاں پر میں نے وقف بالاسکان کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتایا ہے، اور انشاءاللہ جو کل ہمارا سبق ہوگا وہ تختی نمبر 16 اور اس کے ابتدائی سوال و جواب ہوں گے، اور وہ قاعدہ نورانی قاعدہ کی آخری تختی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نازلہ قرآن شروع کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔